رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی درود پڑھتا جائے اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں داخل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ محرم شریف کے ایام میں، دنوں میں بطور خاص نظر و نیاز اور یہ اہتمام اصال ثواب کے ہوتے ہیں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ذکر خیر کی محافل بھی سجتی ہیں۔ محرم کے بعد فوراً یہ جو مہینہ ہے وہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کو بھی اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے، اور سفر کے مہینوں کے بارے میں ایک عوامی جو اعتقاد کہہ لیں یا عوامی نظریات کہہ لیں، بعض نیگیٹو بھی بیٹھی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ میں نے تمہید شروع کی ہے۔ عجب اتفاق ہے کہ ہمارے کیمرہ مین بھی جب لوگوں میں گئے کہ کچھ سوالات پوچھنے ہیں تو سفر کے بارے میں کیا کیا سوالات ہیں، آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں اپنے ڈائریکٹر سے کہوں گا لگاتار 2-3 ویڈیو چلائیں جو سفر سے متعلق۔ میرا نام حسن ہے۔ یہ سفر کے 13 دن منحوس ہوتے ہیں، یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ کیا اس کی کوئی شرعی بنیاد ہے کیا؟ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے بارے میں کوئی خاص وعید یا برکت بیان فرمائی ہے؟ جی جمیل صاحب، اب یہ سارا کچھ چلا ہے، میں نے بھی جو تمہیدن سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سفر المظفر یہ دوسرا مہینہ ہے، اور سفر المظفر کا مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے اندر کوئی الگ سے ایسی خاص بات، ایسی تاثیر جو عوام الناس کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو منفی نیگیٹو ایک بات ہے کہ یہ بے برکتی والا مہینہ ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو نحوست والا مہینہ۔ اب اس کو مختلف چیزوں کے حوالے سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کسی طرح کا کوئی کاروبار شروع نہ کریں، یا شادی بیاہ کے معاملات نہ رکھے جائیں، ان دنوں میں نہ بارات ہو نہ منگنیاں ہوں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر جو بارات کے حوالے سے شادی کی تاریخ طے کی جاتی ہے تو وہ رسم بھی اس مہینے میں نہ ہو۔ الغرض کوئی بھی ایسی چیز جو دو شخصوں کے درمیان، مرد عورت کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان رشتے کا معاملہ ہو یا کاروبار کا معاملہ ہو، اس کو بڑی منفی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا تو بھی برکتیں نہیں ملیں گی، بلکہ الٹا ہی ہوگا۔ ایک تو ہے نا کہ برکت نہیں ہوگی تو چلو نقصان بھی نہیں ہوگا، ایک ہے کہ نقصان ہوگا، ایک ہے کہ نقصان ہوگا، اور یہ ذہن بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کانسیپٹ اسلامی نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی امور میں جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ہدایات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی کہ لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی ایسی نحوست والا کانسیپٹ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی کہ سفر کے مہینے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
یعنی سفر یہ نحوستوں بلاؤں آفتوں کا جو مہینہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے تو ایسا نہیں ہے. بالکل واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے. اس کے باوجود مسلمانوں کو اس ماہ سفر کے معاملے میں اس طرح کے شکوک شبہات کو اپنے دلوں میں راسخ رکھنا کہ نہیں ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ماہ سفر میں نہیں کریں، ابھی یہ مہینہ پورا گزرنے دیں، پھر کریں اس طرح کا کانسیپٹ یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا نظریہ تھا، جو سفر مشرکین کے کا مہینے کے نظریہ سفر کے مہینے کے حوالے سے، یہ جو نحوست والا مہینہ ہے یہ کانسیپٹ مشرکین کا نظریہ تھا، اور یہ ختم نہیں ہو رہا. کم ہو گیا لیکن بالکل ختم نہیں ہو رہا، چلتا آ رہا ہے. اچھا یہ بھی انہی لوگوں میں زیادہ کانسیپٹ ہے کہ جو علم علماء نیک صالحین کی صحبت میں نہیں آتے، اپنے معاملات میں لگے رہتے ہیں، اور سینہ بسینہ جو چیزیں غلط ایک دوسرے سے آئی ہیں ان کے پاس، اب یہ آگے اپنی نسلوں کو بھی وہی رسم و رواج وہی طور طریقے سکھا رہے ہیں. اچھا ان چیزوں میں جمیل صاحب یہ تو ہے کہ ان میں عورتوں کا بڑا عمل دخل ہے. اچھا ہم اگر عام بات کریں، خواتین کے پاس علم سیکھنے کے ذرائع کم کہہ لیں یا نہ ہونے کے برابر، جنرل بات کر رہے ہیں ہم عورتوں، ورنہ اب تو اتنے ذرائع بھی ہیں، آسان بھی ہیں. پڑھی لکھی بچیاں بیٹیاں یا اسلامی بہنیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے سے، دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ ہے، دافسامی کی ہے، رسائل ہیں، کتب ہیں، ان کے ذریعے بہت فرق پڑتا ہے. اسی طرح دارالتعلیم سنت کے یہ نمبر آپ دیکھیں ہم 12 اعلان کرتے ہیں، یہ نمبر جی ہاں ناظرین یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں، 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دن میں آپ اس پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ذرائع بہت ہیں، لیکن پھر بھی ہم بات کریں تو خواتین یا پھر بوڑھی خواتین یا 50 پلس ہو جانے والی، تو اب اگر ہم غور کریں یا ناظرین بھی اس بات کی تصدیق تو کریں گے یا تائید کریں گے کم از کم کہ ان خواتین نے نہ تو باقاعدہ کہیں جا کے علم سیکھا، نہ ایسا ہے کہ کوئی کیسٹوں کے ذریعے سیکھا یا کتابوں کے ذریعے یا مدرسوں کے ذریعے، علم تو سیکھا نہیں ہے. اب جب علم سیکھا نہیں ہے تو وہ چیزیں یہ آگے ٹرانسفر کرنے میں جو سینہ بسینہ چلتی ہوئی آئی کہ نہیں ہم نے تو یہ سنا ہے، ہم نے آج تک یہ سنا ہی نہیں ہے. تو یہ خواتین جو کہ ایک دماغ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات یہ ہر مرد اور عورت دونوں کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو ہر مسلمان مرد اور عورت ان پر علم دین حاصل کرنا یہ ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرما دیا تو ان ممنوع اشیاء سے بچنا خود بھی ضروری ہے، اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے. تو اب جو خواتین ہیں جو جیسے آپ نے بتایا کہ اس طرح ان کے معاملات کم علمی کی بنا پر ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ایک بدیہی سی بات ہے کہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے ان کو اتنے مواقع عمومی طور پہ نہیں مل پاتے جس طرح مردوں کو مل پاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے سے یا دعوت اسلامی کے کتب و رسائل کے ذریعے سے اور دیگر جو اسباب آپ نے بیان کیے ان کے ذریعے سے علم دین حاصل کرنا الحمدللہ اب آسان ہو چکا ہے. تو یہ گھر کی خواتین کو اب ذہن بنانا چاہیے، اور آدمیوں کو بھی چاہیے کہ مرد حضرات بھی اپنے گھر والوں کے علم میں اضافے کے لیے اس طرح کے مواقع ضرور استعمال کریں، جیسے ہفتہ وار اجتماع یہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں. تو اس طرح بہت ساری وہ باتیں جو صرف خواتین میں نہیں ہیں، مردوں کے ذہنوں میں بھی بہت ساری ایک باتیں ایسی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جن کا نہ سر نہ پیر، اور وہ اس بات پہ ایسے قائم ہوتے ہیں جیسے بس بہت بڑا فریضہ ہے، جیسے بس بالکل اٹل، حالانکہ وہ بالکل غلط نظریہ ہوتا. اس حوالے سے مرد ہوں یا عورتیں دونوں کو اپنے حسب حال علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. اچھا یہ سفر المظفر کے حوالے سے خاص کر بلاؤں کا جو معاملہ ہے یہ خواتین نے شاید اس میں اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے. جیسے اب یہ 13 تاریخ سفر المظفر کی جب آئے گی تو جتنی بھی بڑی بوڑھیاں گھروں کی ہیں ان کی زبان پر اس 13 تاریخ کے لیے ایک لفظ ہے 13 تیزی. ہاں ایسا ہی. اب یہ 13 تاریخ 13 تیزی 13 تیجی، ہاں 13 تیزی 13 تیجی مطلب زے کو جیم کی آواز میں بھی آنے والی ہے مطلب. تو اب یہ ہے کہ اب یہ 13 تیزی، حالانکہ
تیزی اگر صرف 13 میں ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ کہاں سے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو 13 تاریخ ہے سفر المظفر کی، یہ مردوں ہی کے لیے بڑا بھاری دن ہے، اور نقصان اگر پہنچے گا تو مردوں کو ہی پہنچے گا. یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے. روڈ پر اگر دیکھیں تو ایکسیڈنٹ جہاں مردوں کے ہو رہے ہیں تو بائک پہ بیٹھی ہوئی خاتون کے بھی ہو رہے ہیں. ہو رہے. ٹھیک ہے، اور جہاں عام دنوں میں ہو رہے ہیں تو وہاں رمضان میں بھی ہو رہے ہیں. رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، بڑے بابرکت ایام میں بھی ہو رہے ہیں. تو ان مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، خاص کر سفر المظفر کے مہینے یا مردوں کو اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کا 13 تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. 13 سفر المظفر کو خواتین کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے. اچھا، جس طرح مرد کا موبائل ڈکیتی میں چھینا جا سکتا ہے یا اس کی دکان سے کوئی چیز چوری ہو رہی ہے، اگر وہ معاملہ 13 سفر المظفر کو اگر ہو رہا ہے تو خواتین کے بھی پرس سے پیسے نکل جاتے ہیں، ان کے بھی پرس سے موبائل نکل جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی پرس چھین کے چلا جاتا ہے. بالکل. تو یہ اس کا کسی دن سے، مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو برائی، تکلیف، مصیبت اگر کسی کے مقدر میں ہے، پہنچے گی، وہ اسی دن، اسی تاریخ، اسی لمحے پہنچے گی. اب وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا ہے، جو مقدر میں پہنچنا ہے تو اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اور اگر کوئی چیز نہیں پہنچے گی، کچھ بھی زور لگا لے، اس بندے تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. جس بندے کو 13 سفر میں کوئی مصیبت نہیں پہنچنی، تو یہ خواتین کا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ اسے نہیں بچائے گا. اب اس حوالے سے خواتین میں 13 تیزی کے نام پر ایک رسم کہ وہ بالخصوص اتنے کپ یا کوئی ایک پیمانہ لے کے کہ جتنے فیملی میں مرد حضرات ہوں گے اتنے تعداد کے برابر وہ چنے وہ ابالے جائیں گے. ابالنے کے بعد اس پہ نیاز ہوگی، اور نیاز ہونے کے بعد پھر اس کو بانٹا جائے گا، کھایا جائے گا، کھلایا جائے گا. کانسیپٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہے اس لیے ہم یوں کریں گے تو ہمارے مرد محفوظ رہیں گے. صحیح. یہ کانسیپٹ غلط ہے. باقی حلال پاکیزہ چیز پر نیاز، فاتحہ، اہتمام کرنا یہ منع نہیں ہے. یہ منع نہیں، کبھی بھی کریں. صدقات و خیرات کا عمل یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ کانسیپٹ کے سفر کا مہینہ اور اس کی 13 تاریخ اور وہ بھی صرف مردوں پہ بھاری، عورتوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ٹھیک نہیں. یہ کانسیپٹ غلط ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی ہے کہ چونکہ حرمت والے 3 مہینے ایک ساتھ گزرتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. تو 3 مہینوں میں مشرکین چونکہ قتال نہیں کرتے تھے، امن امان تھا. لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں تو وہ لوگوں کو نقصان مالی نہیں پہنچاتے تھے. تو جب مشرکین نے 3 مہینے امن اور یہ سفر شروع ہوتا تھا تو اس میں وہ مالی نقصان، جانی نقصان، جو جن کے دشمن ہوتے تھے وہ دشمنیاں جو روکا ہوا تھا اپنے آپ کو 3 ظلم و ستم سے، تو وہ اب وہ کیا ہوتا تھا. اسی لیے ان کے یہاں مشہور یہ ہوا کہ سفر ایسا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں. اور وہی آج مسلمانوں نے اگر معاذ اللہ ایسا بٹھا لیا ہے. تو پچھلے دنوں ایک جاننے والے سے بات ہوئی تو کہتے گاڑی بیچنی ہے، لیکن ابھی جو ہمارے اصل میں شو روم والے بھی ہیں تو وہ بھی چونکہ ان مہینوں میں لیتے نہیں ہیں گاڑی. چبھی کیوں نہیں لیتے؟ اور محرم میں یا سفر میں وہ انویسٹ نہیں کرتے. تو ویسے نہیں کرتے کہ یا مہینے کے تقدس کی وجہ سے، اور اگلے میں سفر میں نہیں کرتے کہ یہی جو تخیلات ہیں. صحیح. تو ان مہینوں میں انویسٹ نہیں کرتے کوئی پیسہ زیادہ، تو وہ گاڑی وہ خریدتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد کرے گا. اچھا یہی مکان بنانے میں، یہی مکانوں کی تعمیرات میں یہ اس طرح کے تصورات ہوتے ہیں. تو یہ خام خیالی لوگوں کی خام کا بنائی ہوئی ہے، جس کام سے شریعت نے نہیں روکا ہوا اور کوئی ممانعت کی وجہ بھی نہیں ہے، تو وہاں ایسے خیالات بھی پیدا نہیں کرنے چاہیے. چلیں مزید ہم اپنے ناظرین کا ویڈیو سوال لیتے ہیں. میرا نام عمیر ہے. بعض لوگ سفر کے مہینے میں سفر کرنے یا شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جی، سفر میں سفر، یہ اور شادی دونوں میں کے بارے میں. سفر المظفر کا مہینہ جو سفر کیے جاتے ہیں، وزٹ کیے جاتے ہیں، ٹریول کیے جاتے ہیں، تو ان چیزوں پر سفر المظفر کے مہینے کا کوئی اثر منفی نہیں ہے. تو لہذا جس طرح دیگر مہینوں میں ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں،
تو بالکل بلا شبہ سفر المظفر کے مہینے میں آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر، ملک بملک یا حرمین شریفین کے لیے عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی آپ سفر بلا شبہ بلا دغدغہ کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کے منفی خیالات کو اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ اچھا، اس میں شادی کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا کہ شادی سفر المظفر کے مہینے میں کرنی چاہیے یا نہیں کر سکتے، تو اسلامی حوالے سے اس بارے میں کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا کہ سفر المظفر کا مہینہ اس میں شادی نہ کی جائے، بلکہ شفیق صاحب دنیا کا ایک بابرکت نکاح جو ہے جن کے مابین ہوا، ان کو ہر عاشق صحابہ، ہر عاشق اہل بیت ان کے نام کو بڑے دل و جان سے لیتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ وہ نکاح بابرکت کن کے درمیان ہوا تھا؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہ نکاح کس مہینے ہوا؟ سفر المظفر کا مہینہ تھا، سفر کے مہینے میں۔ بالکل اللہ، ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ سفر المظفر کے مہینے میں نکاح ہوا۔ رخصتی کچھ مہینوں کے بعد ہوئی تھی، لیکن جو نکاح تھا وہ سفر المظفر کے مہینے میں تھا۔ تو یہ سفر المظفر کا مہینہ یہ ایک خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ سفر کے ساتھ اب ایک لفظ بار بار میری زبان سے آپ سن رہے ہیں، مظفر۔ مظفر کا مطلب کامیابی، صحیح۔ تو یہ سفر کا مہینہ سفر الخیر ہے، خیر کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی بھلائیاں اترتی ہیں دیگر مہینوں کی طرح۔ تو یہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس کے آتے ہی کوئی خیر و بھلائی کے دروازے بند ہو جائیں، بلکہ دیگر مہینوں کی طرح اس میں بھی خیر و بھلائی کے دروازے کھلے ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور بڑا مبارک نکاح خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے درمیان جو ہوا وہ سفر المظفر ہی کے مہینے میں ہوا تھا۔ لہذا ہر عاشق صحابہ اور اہل بیت کو اب یہ کانسیپٹ اپنے دل سے ختم کر دینا چاہیے کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہ کریں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی لاڈلی صاحبزادی کا نکاح سفر المظفر کے مہینے میں کر رہے ہیں، تو پھر اب ہر ایک طرح کے خطرات کو ان جو ناظرین ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے اس مہینے سے تھوڑا اجتناب کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے بچوں کا نکاح اس نسبت کے ساتھ کریں کہ خاتون جنت کا نکاح اس مہینے میں ہوا تھا، تو ہم ان کی نسبت سے اس مہینے کا انتخاب کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے نکاح میں کامیابی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بڑا اچھا آپ نے ایک حوالہ کہ جن کے نکاح پر اور جن کی شادی پر اگر ہم کہیں کہ آج ہم کوئی بھی اگر نکاح ہے، کوئی چیز زیر بحث آتی ہے، تو حضرت بی بی فاطمہ یہ تو سب کو یاد ہے، بلکہ جہیز دینے والے، لینے والے، مانگنے والے وہ یہ نہیں دیکھیں گے وہاں جہیز کتنا تھا، بلکہ اس کو دلیل بنا کر وہ آگے یہ ساری باتیں وہ بھی تو دیا تھا۔ جب اس کام میں یہ دلیل بناتے ہیں، اگرچہ میں ان کی تائید نہیں کر رہا کہ جو لوگوں سے زبردستی ڈیمانڈ کر کر کے جہیز کا مال بڑھاتے ہیں، جہیز لیتے ہیں اور ناراضگیاں کرتے ہیں، باتیں کستے ہیں، تانے دیتے ہیں جہیز کام ہونے کی وجہ سے، یا فلاں کمپنی کا سامان نہیں تو فلاں کمپنی کا سامان نہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ مطالبے۔ بلکہ آپ کے اگر مطالبے انہوں نے پورے کیے کہ آپ کے شر سے بچیں، تو یہ تو آپ کے حق میں رشوت ہے، یہ جائز تھوڑی ہے، یہ رشوت ہے آپ کے حق میں، کہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے یا منہ بند کرانے کے لیے انہوں نے آپ کو یہ جہیز دیا ہے۔ تو اگر جہیز کی نسبت پاک بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طرف کر کے وہ لینا ہے تو پھر اتنا ہی لو نا، پھر اتنا ہی جتنا آپ خود کہتے تو خود لوگ کہتے ہیں تو پھر اتنا ہی لے لیں، اور ٹھیک ہے لوگ برکت سمجھ کے تو اتنا ہی دے دیں گے۔ لیکن میں منع بھی نہیں کر رہا کہ اگر کوئی جہیز دیتا ہے تو وہ منع ہے، اپنی رضامندی سے خوشی سے اپنی بیٹی کو جو کچھ بھی دیں تو وہ ان کی بیٹی کا ہے اور وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن بڑی بڑی ڈیمانڈز کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جمیل صاحب نے برکت کی بات کی سفر میں، تو مجھے ایک نکاح یاد آیا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو برکت ملی سفر میں نکاح کی۔ میں نے کیا برکت ملی؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب وہ ہال
جو ربیع الاول یا عام مہینوں میں وہ ہمیں 8 لاکھ کا 10 لاکھ کا ملے تو سفر میں نارمل 2-2.5 لاکھ کا ملا. گاڑیاں جن کے بارے میں عام طور پہ سیزن کے دنوں میں دیکھو کہ وہ گاڑیاں نہیں مل سکتی رینٹ پہ یا ملیں گی تو بہت زیادہ رینٹ، اس گاڑی کا رینٹ بالکل نارمل گاڑیوں کے رینٹ کی طرح، عام گاڑیوں کے رینٹ کی طرح وہ ہیں. اچھے کیٹرنگ والے مل گئے، کھانا بنانے کے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ان کو آرڈر دیا تو ریٹ بالکل ان کے بھی نیچے ہیں کہ لوگ تو انتظار کر رہے تھے کچھ نہ کچھ ہمیں، بلکہ کئی اپنے کاریگروں کو چھٹیاں کرا دیتے ہیں، یہ ان کے 2 مہینے کہہ لیں یا 1 مہینہ یہ کہہ لیں چھٹی کا اس طور پر کہ ہم نے محرم میں تو نظر و نیاز کے حوالے سے کھانے بنتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوتا ظاہر ہے جو اس طرح کی تقریبات کے کھانے ہوتے ہیں، تو سفر میں یہ بھی مانے. تو کہہ رہے ہیں اگر اوورال میں دیکھوں تو یہ ساری چیزوں سے بچ بچا کے مجھے بڑی برکتیں مل گئی، مالی برکت بھی مل گئی کہ خرچہ کافی اس حوالے سے کم ہوا ہے. تو میں نے کہا چلیں جو مہنگائی کی وجہ سے یا اس طرح تو یوں آپ اپنے پیسے بھی سیو کر سکتے ہیں، شرن بھی جائز ہے، تو سفر میں نہیں رکنا چاہیے، آپ نکاح سفر میں کر لینا چاہیے. مزید سوال. میرا نام محمد معاذ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، غیر مسلم کے ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ کیٹرنگ کی بات ہوئی ہے تو سوال بھی ہوٹل سے ہی متعلق، کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن غیر مسلم کے ہاں اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ دال چاول اور اس طرح کی چیزیں جس میں گوشت شامل نہ ہو تو وہ چیز اس کے ہوٹل پہ جا کر کھائی جا سکتی ہے. البتہ جو گوشت ہے غیر مسلم کے ہاں جو ان کے ہوٹلز پہ ملتا ہے تو اس گوشت کا استعمال کرنا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ گوشت کے اندر جو اصل ہے وہ حرمت ہے، یعنی جانور کا گوشت حرام ہوتا ہے جب تک کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو. یعنی کوئی مسلمان وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جب اس جانور کو، حلال جانور کو ذبح کرتا ہے تو پھر اس کا گوشت حلال ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی جانور بغیر ذبح شرعی کیے مر جاتا ہے تو اس کا گوشت حرام ہوتا ہے. یا اسے کسی غیر مسلم نے اگر ذبح کیا اللہ تعالیٰ کے نام کو تو وہ لیتے بھی نہیں ہیں، تو اس طرح وہ جانور حرام ہوتا ہے اور اس کا گوشت کوئی مسلمان نہیں کھا سکتا. تو غیر مسلم کے ہاں اگر کہیں کسی ریسٹورنٹ پہ جانا پڑ جائے ضرورتاً تو اب وہاں پر گوشت کا آئٹم چاہے وہ بریانی ہو، چاہے پلاؤ ہو، یا گوشت کے بنے ہوئے کباب ہوں، ان کا استعمال جائز نہیں ہے. اور اگر بالکل الگ تھلگ کر کے دال چاول اور اس طرح کے آئٹم ہیں، سبزی ہیں، تو ان کو کھایا جا سکتا ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نکاح کے وقت مہر جو مقرر ہوا اس کی مقدار 50,000 روپے تھی. آج 15 سال نکاح کو ہو چکے ہیں، مہر ادا نہیں ہوا. اب اس صورت میں اب شوہر مہر ادا کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی کا یہ دعویٰ ہے کہ پیسے کی ویلیو بڑھ چکی ہے تو اب 50,000 نہیں بلکہ 1,50,000 روپے لوں گی. تو اس صورت میں کیا 50,000 دینا لازم ہوگا یا 1,50,000؟ پیسے کی ویلیو وہ بڑھ گئی ہے کم ہو گئی، یوں اس اعتبار سے کہہ لیں تو ظاہر ہے پہلے کے 50,000 جب ملنے تھے تو کیا کہیں گے جمیل صاحب؟ اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں جیسے نکاح کا مہر ہو گیا، یا اگر کسی آدمی نے کسی سے قرض لیا تھا یہ صورت ہو گئی، یا 50,000 کا کوئی سامان خریدا تھا اور وہ رقم ادھار تھی، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں واجب الادا کوئی اماؤنٹ فکس ہو چکی تھی کہ اتنی رقم آپ کو ادا کرنی ہے اور اس میں ایک ادھار کا وقت بھی دیا گیا، تو اب جب بھی اس قرض کی، مہر کی یا اس ادھار والی رقم کی ادائیگی کی جائے گی تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ 15 سال پہلے 50,000 کی مالیت اتنی تھی اور اب 15 سال بعد 50,000 کی ویلیو ہو گئی نیچے، اور اس دور میں 50,000 میں اتنا مال آ سکتا تھا اور اتنا مال اگر آج کے دور میں ہم خریدیں تو وہ تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک اماؤنٹ اس میں خرچ ہوگی، لہذا اب 50 کے بجائے آپ قرض میں مجھے 1 لاکھ روپے واپس کریں گے، یا آپ نے ادھار مال لیا تھا 50,000 روپے کا، وہ پیمنٹ آپ نے اتنا لمبا ٹائم گزارنے کے بعد اب کر رہے ہیں تو لہذا میں 1 لاکھ روپے لوں گا. اسی طرح یہ خاتون کا یہ کہنا کہ مجھے اس وقت 50,000 روپے مہر نہیں ملے اب مل رہے ہیں،
تو اب 50,000 کے بجائے 1.5 لاکھ مہر لیا جائے گا۔ تو شرعی اعتبار سے اضافے کا مطالبہ نہ عورت کر سکتی ہے مہر میں، اسی طرح قرض دینے والا بھی اضافی رقم کا یا ادھار مال دینے والا بھی اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ شریعت مطہرہ نے حسن ادائیگی کی ترغیب دلائی ہے۔ صحیح۔ حسن ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی چیز لازم تھی، تو اب آپ جب اس کی ادائیگی کا حق کی ادائیگی کا مرحلہ جب آپ کی طرف آ گیا تو اس میں خیر بھلائی اضافہ اس کو اگر آپ بروئے کال لاتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ایک بھلائی ایک ترغیب دلائی ہے اس بھلائی کی کہ آپ حسن ادائیگی کریں۔ مثلا اگر 50,000 کسی نے آپ کو قرض دیا تھا تو بر وقت اس نے آپ کی مدد کی، اب 50,000 روپے جو اس نے دیے وہی آپ دیں گے، یہ تو روپے کا ہو گیا بدلہ، لیکن اس نے جو آپ کی بر وقت مدد کی، اس بر وقت مدد کرنے پر اس کے ساتھ آپ کی طرف سے کیا حسن سلوک ہو رہا ہے، تو وہ حسن سلوک یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب ادائیگی کا مرحلہ آئے تو آپ 50,000 کی جگہ زیادہ جتنا چاہیں 55,000 کرتے ہیں، 60,000 کرتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ یہ جو اضافی اب جو مل رہی ہے رقم وہ سود نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی کیا وجہ ہے اضافی رقم؟ وہ اضافی رقم سود نہیں ہے، سود نہ ہونا اس اعتبار سے کہ سود کہتے ہیں اس اضافے کو جو کسی معاہدے کے درمیان بلا عوض مانگا جا رہا ہو اور مشروط ہو، اس وقت مشروط ہو، یعنی اس معاہدے کے اندر یہ شرط لگائی گئی ہو کہ اتنا میں آپ سے اضافی لوں گا اور اس اضافے کے بدلے میں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہوا سود۔ اب یہ 50,000 کی جگہ اب یہ شخص اگر 60,000 روپے قرض ادا کرتا ہے تو یہ 60,000 میں جو اضافی 10,000 روپے ہیں وہ پہلے سے طے نہیں تھے، شرط نہیں لگی تھی، یہ خود سے حسن سلوک کے ساتھ یہ 10,000 روپے اضافی دے رہا ہے، بلا شبہ یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ثابت ہے کہ کوئی مال خریدنے کے بعد جب اس کی ادائیگی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو اضافی مال دلوایا۔ صحیح۔ اور یہ حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ایک خریداری کا عمل ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ دلوایا تھا اور وہ اضافہ ان صحابی نے اپنے پاس بڑا سنبھال کے رکھا تھا، کچھ پیسہ تو میرے مال کا بدلہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درہم اضافی دیے تھے تو وہ اضافی مال انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا تھا کہ یہ ایک خصوصی طور پر مجھے برکت کیا بات ہے۔ تو اسی طرح اب جو شوہر 15 سال کے بعد دے رہے ہیں اپنی اہلیہ کو مہر کی ادائیگی کر رہے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان اس پہ وہ نزاع چل رہا ہے کہ نہیں 50,000 دوں گا، نہیں 50 نہیں، اس سے زیادہ لینا ہے، تو ایسے معاملے میں حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے ترغیباً کہ 50,000 سے زیادہ جتنا یہ دے سکتا ہے اتنا بیوی کو دے، یہ حسن سلوک کے طور پہ، ورنہ وہ جو واجب الادا ہے وہ تو 50,000 ہی ہے۔ اور یہ بھی بڑی شکر والی بات ہے کہ جو واجب الادا ہے وہ 50 دینے کے لیے راضی ہی اور دے بھی رہے، ورنہ 15 سال میں تو معاف کرا چکے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی اس نے کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہی نہیں ہے۔ لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، معاف کروانے کا سوال نہیں کرنا چاہیے، اس کی ہم نہ ترغیب دیتے نہ اجازت دیتے۔ بیوی اپنی مرضی سے اپنا حق مہر چھوڑے، بغیر کسی کے دباؤ میں آ کے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، یا لے کر کچھ ریٹرن کر دیا، رکھ لیا، کچھ واپسی دے دیا، یہ ساری صورتیں جائز ہیں، لیکن اس کا سوال شوہر نہیں کرے گا، سوال شوہر پر جو واجب ہے وہ اسے ادا کرے، تو دینا اس کو برابر 50,000 کا 50,000 دینا تو واجب ہے، لیکن اس سے اگر زیادہ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے، دیکھیں میاں بیوی ایک رفیق سفر ہوتے ہیں، رفیق حیات، رفیق حیات، ٹھیک ہے، تو اب ایسے موقع پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واجبات یا فرائض کے درجے میں ہیں وہ تو کرنی ہی کرنی ہوتی ہیں، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے رشتے کو خوشگوار بنا رہی ہوتی ہیں، تو ان خوشگوار امور میں سے باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو جو اس کا مہر ہے طے شدہ، اگر وہ اس سے زیادہ اگر دے گا تو یقینی طور پہ جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، تو اسی طرح جب آپ عورت کا طے شدہ جو مہر ہے وہ آپ الگ سے دیں اور الگ سے کچھ اور بھی اگر گفٹ کر دیں تو یقیناً یہ دونوں کے دلوں میں ایک خوشی پیدا کرے گی، اس سے رشتے میں مضبوطی آتی ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں تہادو تحابو، کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو کہ اس طرح آپس میں
محبتیں استوار ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور میاں بیوی کا رشتہ اس میں جس قدر بھی محبت بڑھانے والے کام وہ جتنے کیے جائیں گے اتنا اچھا ہی ہی رشتہ مضبوط ہوگا۔ رشتہ مضبوط ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کی محبت بھی اور احترام بھی دل میں بیٹھے گا۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا اتنا۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے، اب کسی نے 1 تولہ سونا رکھا تھا حق مہر، 2 تولہ سونا رکھا تھا، اب وہ نہیں دیا، اب آ گیا ہے وقت 2025 کا اور وہ یاد کرا رہے ہیں 1990 کا ریٹ۔ اگر کوئی بہت ہی پہلے کی شادی ہے، لیکن اگر 2000 کی کہیں تو ایک تعداد ہے جن کی عمریں اس وقت 40 42 45 ہیں، تو ان کی شادیاں 2005 2006 7 8 ان سالوں میں، 20-22 سال پہلے 20-22 سال، یہ بھی فرق آ گیا۔ اب 2 تولے سونا ہے تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو اب دیکھیں تو 3 لاکھ کچھ پر چلا گیا، اور پہلے جب اس زمانے میں دیکھیں تو وہ 5000 بھی نہیں تھا۔ لیکن جواب وہی اصولی ہے صحیح کہ جس طرح ہم نے ابھی سوال میں ذکر کیا کہ 50,000 روپے مہر طے ہوا تھا، تو واجب الادا 50,000 روپے مہر ہی ہے، اگرچہ اس کی ویلیو مالی اعتبار سے روپے کی قدر کم ہو گئی ہے تو 50,000 ہی دینا لازم ہوگا۔ تو اسی طرح اگر کسی کے نکاح میں 2 تولہ سونا یہ طے ہوا تھا تو اب اس آدمی کو مہر کی ادائیگی میں 2 تولہ سونا دینا ہی واجب ہوگا۔ اب اس کی ویلیو چاہے کم ہو گئی زیادہ ہو گئی، اس ویلیو کے بڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر جس نے سونا مقرر کیا تھا 1 تولہ سونا، تو اس کے اوپر 1 تولہ سونا دینا مہر میں لازم ہوگا۔ جس نے 2 تولہ طے کیا نکاح میں قبول کیا تو اب اس کو 2 تولہ سونا یہ دینا لازم ہوگا۔ اب 2 تولہ سونے میں بھی ایک چیز اور نوٹ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی یہ 1 تولہ یا 2 تولہ یا 1.5 تولہ اس طرح کے سونے کو اگر مہر میں مقرر کروا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ان کو کیرٹ بھی طے کرنا چاہیے کہ وہ 22 کیرٹ کا، 20 کیرٹ کا، 18 کیرٹ کا، چونکہ ان کیرٹ کے کم زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمت میں فرق آئے گا۔ تو اس لیے 2 تولہ اگر کہا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا نہ 20 کہا کیرٹ نہ 22 کیرٹ، تو اس کا مطلب وہ 24 کیرٹ کا جو ریٹ ہوگا پھر وہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے بعد میں پھر جھگڑے نہ ہوں کہ 2 تولہ سونا طے ہوا تو لہٰذا یہ 2 تولے کا میں نے آپ کو زیور دے دیا، اب زیور کیا ہے 12 کیرٹ کا ہو، 12 کیرٹ یا 18 بالکل، تو اس لیے یہ پھر جھگڑے والی بات۔ تو اس لیے اگر جہاں ایسی جھگڑے کی گرام بھی رکھنا ہو، 10 گرام 5 گرام جو بھی تو وہ بھی کیرٹ کو واضح رکھیں۔ کیرٹ کو واضح، اگر یہ واضح نہیں کریں گے تو پھر خالص جو کہلاتا ہے 24 کیرٹ کا پھر وہ دینا پڑے گا۔ صحیح، وہ یا زیور جس کا تیار ہوتا ہے، ہم تو زیور میں 22 کا تیار ہوتا ہے عمومی طور پہ اگر زیور کہا جاتا ہے تو 21-22، لیکن 21-22 یہ بھی طے کرنا پڑے گا۔ 21 کیرٹ کا ریٹ کچھ اور ہو سکتا ہے، 22 کا کچھ اور۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ان کو بھی واضح طور پہ لکھا جائے، صرف یہ اتنے تولہ اور اتنے گرام یہ کافی نہیں ہوگا، اس میں آگے چل کے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں سونے کی جگہ چلیں اس کا ریٹ دے دیں، اگر جو قیمت بنتی ہے اماؤنٹ بنتی، یہ اس میں جیسے 2 تولے زیور رکھا تھا حق مہر، تو اب اس کی رقم جو ہے بنتی کرنٹ جو بنتی وہ دے دیں۔ ہاں یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی سے لے ہی ڈالر تھے، اب ڈالر کی صورت میں قرضہ لیا تھا اس نے باقاعدہ اسے ڈالر ہی دیے کہ یہ ڈالر ہی ہیں، مجھے جب ریٹرن کرو گے ڈالر ہی دینے آپ نے۔ صحیح۔ اب ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو اس کو وہی ڈالر، اس میں بھی یہ ہوگا کہ 10 سال پہلے اگر ڈالر کا ریٹ کچھ بھی تھا، اب جب قرض کی ادائیگی کا وقت آ رہا ہے تو وہ جتنے ڈالر لیے تھے اتنے ہی ڈالر دینا واجب ہوں گے۔ صحیح ہے۔ اب اس کی قیمت کا ڈیفرنس نہیں نکالا جائے گا، مثال کے طور پہ اس وقت اتنی قیمت تھی تو میں اتنے پاکستانی روپے دوں گا، بس اس سے زیادہ نہیں دوں گا، یوں نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی اب یہ ہے کہ جو 100 ڈالر لیے تھے تو 100 ڈالر تو واجب الادا ہیں۔ صحیح، یہ الگ بات ہے کہ جس نے آپ کو 100 ڈالر دیے تھے وہ مصالحت کر لے کسی بھی پاکستانی کرنسی میں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن آپ اس کو یوں نہیں کریں گے کہ اس وقت چونکہ 10 ڈالر کا ریٹ اتنا تھا تو بس میں اتنے ہی پاکستانی روپے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ واجب الادا آپ نے 100 ڈالر قرض لیا تو 100 ڈالر واپسی کرنا ہی واجب ہے۔ اچھا، 100 ڈالر لے کر دینے ہوں گے یا 100 ڈالر کی جو کرنٹ رقم ہے وہ دے دیں؟ اس میں صلح ہو سکتی ہے، مصالحت ہو سکتی ہے کہ جو 100 ڈالر کی اس وقت موجودہ قیمت ہے آپ اس قیمت میں پاکستانی روپیز میں ادائیگی کر دیں یا کسی اور کرنسی میں ادا کرنا چاہیں تو ادا کر دیں، جو طے ہوگا تو پھر یہ ہاتھوں ہاتھ یہ لین دین ہونا چاہیے۔
جی ناظرین کرام، کئی سوالات، ایک حکمیر کا تھا لیکن کئی قرضے کے حوالے سے اور ہمارے لین دین کے اعتبار سے لوگوں کو بہت اس میں فرق پڑتا رہتا ہے اور یہ بحث مباحثہ بعض اوقات ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو بالکلیہ جنہوں نے نہ سونا طے کیا نہ ڈالر طے کیے، لیکن جب کبھی ان میں بحث ہوتی ہے نا تو وہ ان کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ دیکھو، آپ نے میرا 2 لاکھ لینا ہے، آپ نے میرا 5 لاکھ دینا ہے، تو چونکہ آپ نے 5 سال لگا دیے، حالانکہ 1 سال کا کہا تھا آپ نے، 5 سال آپ نے اوپر کر دیے، تو چلو 1 سال تو میری طرف سے چھوٹ گیا، جو 4 سال کا فرق آیا نا وہ بھی مجھے ساتھ ادا کرو۔ یہ عام بھی لین دین میں کاروباری لوگ اس طرح یہ مطالبے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے حسن ادائیگی تو بیان کر دی، لیکن یہ جو تقاضے اور مطالبے آ جاتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں؟ لیکن جس نے قرض دیا یا ادھار مال دیا تھا تو وہ ایک وقت طے کیا جاتا ہے کہ اتنی مدت میں آپ نے واپسی کرنا ہے۔ اگر اتنی مدت میں واپسی نہیں کی گئی، بلکہ ٹائم کسی عذر کی بنا پہ بڑھ گیا، لیٹ ہو گیا، یا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی تاخیر کرنے کی، لیکن قصداً اس نے تاخیر کی ادائیگی میں، کسی بھی صورت میں جو آپ نے جتنے کا مال جتنے روپے میں بیچا تھا ادھار، اس سے 1 روپیہ زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جتنی رقم قرض میں دی تھی تو اپنی قرض والی رقم سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں اس بات کو بنیاد بنانا کہ اتنے عرصے میں ویلیو اتنی ہو گئی، اتنی رقم اگر مجھے مل جاتی وقت پر تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، لیکن چونکہ آپ نے رقم ادا کرنے میں اتنی تاخیر کی، لہذا میں پیچھے رہ گیا تو اس کا ہرجانہ بھریں۔ تو اس طرح کی چیزوں کا وصولی کے طور پہ کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کر سکتے، یعنی اس طرف سے مطالبہ نہیں ہو سکتا، اس طرف سے بغیر مطالبے کے حسن سلوک کے طور پہ وہ اضافہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے کہ میں نے 6 مہینے کا کہا تھا لیکن سال کر دیا، اب 6 مہینے جو میں نے رقم ادا کرنے میں تاخیر کی، تو لہذا ایک مسلمان کو میری طرف سے تکلیف تو پہنچی ہے، لہذا اس کے تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں ایک اضافی رقم اس کو دے رہا ہوں۔ اور یہ کوئی مشروط بھی مشروط نہیں تھی، نہ ہو، اور اس طرح کا نہ کوئی ذہنوں میں تھا کہ کچھ بعد میں بس یہ اسی کے دل میں آ رہا ہے یہ خیال ایک حسن سلوک والا کہ میں بھی ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں، کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی تو بھلائی کا بدلہ تو بھلائی ہوتا ہے، تو اب میں بھی اس انداز سے اس کی رقم واپس کروں کہ اس کے دل میں خوشی ہو۔ نارمل یہ ہے کہ قرض ملنے پہ تو خوشی ہوتی ہے، لیکن جس کو اس کی رقم مل رہی ہوتی ہے واپسی، بعض اوقات اسے خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ اس کی رقم کو جس طرح توڑ توڑ کے دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو پرخ سے اڑ چکے ہوتے ہیں اس کی رقم۔ صحیح بات۔ اب حسن ادائیگی یہ ہے کہ جو وقت آپ نے طے کیا تھا اس وقت سے پہلے ادا کر دیں، یہ ایک ادائیگی میں خوبصورتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے خوشی سے بغیر مشروط بغیر شرط لگائے آپ اپنی خوشی سے اس کی قرض کی رقم ادا کرتے ہوئے کچھ اضافہ کر کے، رقم میں اضافہ کر کے، یا کسی اور چیز کو سوٹ پیس کسی بھی طور پہ اس کو اگر اضافی مال دیں گے تو رقم ملنے کی تو خوشی ہوگی، مزید جو آپ نے تحفہ دیا اس کی بھی خوشی ہوگی، اور اس طرح سے یہ بیلنس ہو جائے گا کہ اس نے آپ کی خوشی کا سامان کیا، آپ بھی اس کی خوشی کا سامان کیا۔ میں نے ایک پوسٹ پڑھی، باقی صحیح لکھا ہے کہ ہم اس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں کہ جہاں مجھے اپنا پیسہ کسی سے ریٹرن لینے کے لیے دلائل دینے پڑتا ہے کہ مجھے یہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی قرض مانگنے والا تو دلائل بھی دیتا ہے، وہ مجبوریاں بھی بتاتا ہے، اب اس کو بھی مجبوریاں بتانی پڑیں گی، واپسی اپنا پیسہ لینے کے، حالانکہ اس کو بغیر کسی سبب کے اس کا دینا چاہیے پیسہ، اس میں خواہ ٹال مٹول کرنا، بلکہ آپ اس سے ریکویسٹ کر کے کوئی مہلت لی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت، سب چیزیں، سب معاملات ہو رہے ہیں، ٹال مٹول کر کے اسے تکلیف پہنچانا، یہ بہت بری بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ قرضے جب لے لیتے نا، وہ 1-2 مرتبہ ایسے بے باک ہو جائیں، پھر ایسے لوگ عام طور پہ کھل کے سامنے مارکیٹوں میں بہت بڑے بڑے قرضے، بڑے بڑے رسک لیں گے۔ اچھا، رسک کس کے مال پہ لیں گے؟ دوسرے کے مال پہ۔ کبھی کوئی اپنا بنگلہ، اپنی گاڑی، اپنا پلاٹ، جتنی یہ بتا رہا ہوتا نا کہ یار یہ ڈیل ہے، اس میں نفع بہت ہے، تو اس میں اس نے کس کا پیسہ کھپانا ہے؟ کسی انویسٹر کا، کسی کو لالچ دینا ہے۔ ہم اس میں نہیں جا رہے کہ وہ شرع جائز تھا یا ناجائز تھا، لیکن اس بیچارے کو نفع کا لالچ دے کر اس کا پیسہ اس ڈیل میں لگانا کہ جہاں سے رسک والا معاملہ ہے، پھنسیں گے یا کچھ بھی ہوگا۔ میں تو آپ کے سامنے بھائی، نفع تھا، چیز ہی پھنس گئی۔ اگر وہ اتنا ہی اس کو کلیئر فائدہ ہوتا تو یہ کیوں کسی کو شریک کرے گا؟ اپنی کو چیز بیچ کے یہ لے لیتا۔
تو یہ عام طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسکی معاملات کے اوپر لوگوں کا پیسہ لگا دیتے اور پھر انہیں بیچار وہ جن کا لگاتے ہیں ان کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہے، وہ آ جاتے ہیں ان کی باتوں میں یا نفع کی کچھ لالچ کہہ لیں، طمع کہہ لیں، یا یوں کہ پیسے رکھے میں کچھ فائدہ مل جائے گا۔ عام طور پہ ایسے غریب لوگوں کے پیسے ہی لیے جاتے ہیں، غریب ہوں، ملازمین ہوں، ریٹائر ہوں، اس طرح کے، اور بیواؤں کے خواتین بیچاری کئیوں کی باتوں میں آ کے اپنے زیورات بیچ دیتی کہ زیورات پڑے ہوئے، چلو اس کی وجہ سے ہمیں یہ انکم کو شروع ہو جائے گی، آمدنی شروع ہو جائے گی، لیکن ہوتا یہ کہ 2-4 مہینے ملے اور اس کے بعد ٹوٹل رقم۔ تو یہ ضرور جو دوسروں کے پیسے اس طرح، اور یہ ان کی آہیں لیتے ہیں، یہ ان کی گویا کہ بد دعائیں لیتے ہیں، تو یہ ایسا بالکل آپ نہ کیجئے، اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے مال کے ساتھ یہ انداز بالکل آپ اختیار نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کاروبار کریں، ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیں، لیکن جہاں بھی لوگوں کا پیسہ داخل کرنا ہے تو 2 چیزیں لازمی، تحفظ بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی حفاظت، تحفظ، اور ساتھ شرعی طور پر ایگریمنٹ ہو، شرعن بھی وہ جائز ہو، آپ کے لیے بھی جائز ہو تجارت کرنا وہ طریقہ، اور اس کے لیے نفع لینا وہ بھی شرعن جائز ہو، اور نفع نقصان جس طرح شریعت کہتی ہے وہ مداربت ہے یا مشارکت ہے یا وہ کیا فقہی اصطلاح میں صورت بنے گی اس کے مطابق تجارت آپ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہوگا بس ایسے پیسہ لیا دیں گے تو یا سود میں پڑ جائیں گے یا کسی اور گناہ میں پڑ جائیں گے، اور یوں لوگوں کے پیسے بھی جب دب جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپس میں لڑائیاں بھی، گھر بھی ٹوٹتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ آپ خود جو پیسے لیا ہوا ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں چھپ رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، چھپ رہا ہوتا ہے، یا اسے ڈیفالٹر یا کچھ بھی اس کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے، تجارت ضرور کریں لیکن شرعی اصولوں کے مطابق کریں۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کے کئی سوالات ہوں گے جو ہم نہیں شامل کر پائے، تو آپ یہ نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ جو بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں، مسلمان بھائی، وہ اس نمبر پر واٹس ایپ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو رہنمائی بھی کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ اپنی نوعیت کا ایک منفرد سوال و جواب کا ایک ایسا کوئز پروگرام جو پہنچ چکا ہے اپنے گرینڈ فنالے میں، جس میں دکھائے جاتے ہیں مقدس مقامات اور پوچھے جاتے ہیں انہی سے متعلق ٹیم سے سوالات۔ جو دے گا درست جواب وہ پائے گا منزل، جس نے کی غلطی وہ ہوگا باہر۔ تو پھر دیکھنا نہ بھولیے، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 کا گرینڈ فنالے، جس میں ہوں گی